لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کائنات کے حقوق کو ادا کرنے کے جتنے سامان اور رب کائنات کے حق کو ادا کرنے کے جتنے سامان ہیں وہ سارے کے سارے سامان انسان کے پاس امانت ہیں۔ ایون یہ جسم و جان، یہ زندگی اور حیات تک اس انسان کے پاس امانت ہے، یہ اس کا مالک نہیں ہے بلکہ اس امانت کا مالک کوئی اور ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امانت کو اصول یہ ہے کہ مالک کے منشا اور شرط کے مطابق اس امانت کو استعمال کیا جائے تو گویا کہ تلف ہونے کے نتیجے میں آپ پر تاوان نہیں آتا، لیکن اگر آپ نے اس مالک کی منشا اور شرط کے مطابق اس امانت کو استعمال نہیں کیا تو امانت اگر ضائع ہوئی یا اس امانت لی ہوئی چیز کا غلط استعمال کیا تو گویا کہ آپ پر تاوان لازم آتا ہے۔ تو یہ جسم و جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس جسم و جمان کی بقا کے جتنے سامان ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منشا اور اپنے شرط کے مطابق انسان کو دنیا کے اندر یہ امانت دے کر بھیجتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اس امانت کی شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اس جسم و جان کو اور ان کے سامانوں کو استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ لیکن جو ان شرائط کو تلف کرتے ہیں، ان شرائط پر عمل نہیں کرتے بلکہ اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق ان سامانوں کو استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اس مالک کی شرائط کو تلف کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے اندر معقولات و مشروبات کے دسترخوان ہوں، کھانے پینے کے یہ سامان ہو، رہنے سہنے کے مکان ہو، بیوی بچوں کی شکل میں خاندان ہو، یہ جتنی کی سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ چنانچہ ہماری یہ جسم و جان یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور یہ کھانے پینے کے خزانے اور نفسانی خواہشات پوری کرنے کے سامان یہ سب اللہ کی امانت ہیں۔ اللہ جب اس کے کھانے کی اجازت دیتا ہے ہم کھا سکتے ہیں، جب اس سے روک دے تو ہمیں رکنا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہمارا جی چاہ رہا ہمیں کھانا ہے، ہمارا جی چاہ رہا ہمیں پینا ہے، ہمارا جی چاہ رہا ہمیں یہ خواہش پوری کرنی ہے۔ نہیں، تم اپنے جی کے مالک نہیں ہو، تمہارے جی کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہیں ان کھانے سے بھی روک دے، ان پینے سے بھی روک دے، ان خواہشات سے بھی روک دے تو آپ پابند ہیں اس بات کے کہ آپ اس سے رک جائیں۔ اگر رک جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو الٹا انعام عطا کرتے ہیں، حالانکہ اس مالک کو انعام دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مالک ہے جب چاہے کھانے دے دے، جب چاہے روک دے۔ لیکن آپ جب اس کے کہنے پہ رک جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر کہ تم میرے کہنے پہ رک گئے، اپنی فطری خواہش کو توڑ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رضا عطا فرما دیتے ہیں۔ حالانکہ اس پابند نہیں تھا کہ وہ الٹا آپ کو کوئی انعام دے، لیکن آپ نے کھایا نہیں، آپ نے پیا نہیں، اپنا تزکیہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے الٹا آپ کو اپنا انعام عطا فرما دیا۔